شخص جو پیاسا کھڑا ہے دریا پر، نہ جانے کتنے سمندر لٹا کے آیا ہے، تو سپاہ شام نے یہ کہہ کے ہاتھ کاٹ لیے، سپاہ شام نے یہ کہہ کے ہاتھ کاٹ لیے کہ یہ فرات کو پانی پلا کے آیا ہے، یہ فرات کو پانی پلا کے آیا ہے۔ ایک قصیدے کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ پچھلی سال جب میں کربلا جا رہا تھا تو راستے میں لکھا تھا، سماعت فرمائیں کہ نقاب ظلم کا رخ سے ہٹا رہے ہیں حسین، ردیف پرانی ہے لیکن کلام نیا ہے۔ نقاب ظلم کا رخ سے ہٹا رہے ہیں حسین، ستم کا چہرہ اصلی دکھا رہے ہیں حسین، ستم کا چہرہ اصلی دکھا رہے ہیں حسین۔ اور عابد بھائی حسن مطلب سماعت پڑھیے گا کہ مزاج ظلم کا کچھ یوں دبا رہے ہیں حسین، مزاج ظلم کا کچھ یوں دبا رہے ہیں حسین کہ جیسے مرد کو عورت بنا رہے ہیں، مزاج ظلم کا کچھ یوں دبا رہے ہیں حسین، مزاج ظلم کا کچھ یوں دبا رہے ہیں حسین کہ جیسے مرد کو عورت بنا رہے ہیں حسین۔ تو ہنسی صغیر کی دنیا پہ کر گئی ثابت، ہنسی صغیر کی دنیا پہ کر گئی ثابت، شکست ظلم کی ہے مسکرا رہے ہیں حسین، شکست ظلم کی ہے مسکرا رہے ہیں حسین، شکست ظلم کی ہے مسکرا رہے ہیں حسین۔ تو زمانے والوں کی حیران ہو گئی آنکھیں، زمانے والوں کی حیران ہو گئی آنکھیں، کفن کو دے کے حیات اور بڑھا رہے ہیں حسین، کفن کو دے کے حیات اور بڑھا رہے ہیں حسین۔ تو دلیل فتح کی دینے زمانے والوں کو، دلیل فتح کی دینے زمانے والوں کو، کٹا کے سر کو بلندی پہ جا رہے ہیں حسین، کٹا کے سر کو بلندی پہ جا رہے ہیں حسین۔ اور یہ بھی شعر خاطر سے توجہ کریے گا کہ طلائی تشت سے بیٹی کی گود میں آ کر، طلائی تشت سے بیٹی کی گود میں آ کر پدر کی کیا ہے محبت بتا رہے ہیں حسین، طلائی تشت سے بیٹی کی گود میں آ کر، طلائی تشت سے بیٹی کی گود میں آ کر پدر کی کیا ہے محبت بتا رہے ہیں حسین۔ اور یہ قطع سماعت فرمائیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، میں نے ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک قطع سماعت فرمائیں کہ طلائی تشت سے بیٹی کی گود میں آ کر پدر کی کیا ہے محبت بتا رہے ہیں حسین، شہید ہوتا ہے زندہ یہ بات تو طے ہے، شہید ہوتا ہے زندہ یہ بات تو طے ہے، یقین میں اور اضافہ بڑھا رہے ہیں حسین، یقین میں اور اضافہ بڑھا رہے ہیں حسین۔ تو ہے سر بدن سے جدا پھر بھی دیکھ لے دنیا، ہے سر بدن سے جدا پھر بھی دیکھ لے دنیا، سینا پہ کہف کا سورہ سنا رہے ہیں حسین، ہے سر بدن سے جدا پھر بھی دیکھ لے دنیا، سینا پہ کہف کا سورہ سنا رہے ہیں حسین، سینا پہ کہف کا سورہ سنا رہے ہیں حسین۔ تو زمانہ جب بھی دبانے کی کرتا ہے کوشش، زمانہ جب بھی دبانے کی کرتا ہے کوشش، تو ہم کو اور بلندی پہ لا رہے ہیں حسین، زمانہ جب بھی دبانے کی کرتا ہے کوشش تو ہم کو اور بلندی پہ لا رہے ہیں حسین۔ دعا یہ مانگی تھی آؤں اے مولا در پہ تیرے، دعا یہ مانگی تھی آؤں اے مولا در پہ تیرے، تو خاندان کو میری بلا رہے ہیں حسین، تو خاندان کو میری بلا رہے ہیں حسین۔ چار شعر اور جلدی سماعت کریں کہ معاف کر کے شہیدین، معاف کر کے شہیدین، ایک صلاۃ پر محمد والے محمد، تو ہم کو اور بلندی پہ لا رہے ہیں حسین، معاف کر کے شہیدین حر کو مقتل میں، معاف کر کے شہیدین حر کو مقتل میں، نجات نار سے حر کو دلا رہے ہیں حسین، نجات نار سے حر کو دلا رہے ہیں حسین۔ اور یہ تاریخ کے پس منظر میں یہ شعر سماعت فرمایا کہ مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا بہن، مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا بہن، نماز شب کی فضیلت بتا رہے ہیں حسین، مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا بہن، نماز شب کی فضیلت بتا رہے ہیں حسین۔ اور یہ بھی شعر
شب عاشور کے حوالے سے دیکھیے گا کہ جب امام حسین نے چراغ کو گل کر دیا تھا اس کے پس منظر میں کہ اجالا ہیرو کی پہچان کر نہیں سکتا. اجالا ہیرو کی پہچان کر نہیں سکتا. چراغ شب یہی کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین. اجالا ہیرو کی پہچان کر نہیں سکتا. اجالا ہیرو کی پہچان کر نہیں سکتا. چراغ شب یہی کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین. تو جری کا واسطہ دے کر دعائیں جب مانگی. جری کا واسطہ دے کر دعائیں جب مانگی. لگا یوں لب پہ کی آمین لا رہے ہیں حسین. لگا یوں لب پہ کی آمین لا رہے ہیں حسین. تو یہ اربعین کی بھیڑیں نہیں یہ خنجر ہے. یہ اربعین کی بھیڑیں نہیں یہ خنجر ہے. یزیدیت کے گلے پر چلا رہے ہیں. یہ اربعین کی بھیڑیں نہیں یہ خنجر ہے. یزیدیت کے گلے پر چلا رہے ہیں حسین. تو کمیل تنہا یہ دنیا کی جنگ ہے ایسی. کمیل تنہا یہ دنیا کی جنگ ہے ایسی. گلا کٹا کے ستم کو ہرا رہے ہیں حسین. گلا کٹا کے ستم کو ہرا رہے ہیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد سيدنا في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان عزیز، برادران ایمانی، عزیزان محترم، دیکھیے زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان آئی نہیں رہنا ہے، بس 25 سے 30 منٹ کے درمیان اپنی گفتگو اپنا. دیکھیے اپنے ہندوستان اور پاکستان میں جو آج کی تاریخ منسوب ہے وہ مولا غازی عباس سے منسوب ہے. اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں جو 2-3 باتیں ہوں، جو 2-4 باتیں ہوں، وہ مولا غازی عباس کے حوالے سے اور مسائل بھی مولا غازی عباس کے حوالے سے. اس کے بعد دیکھیے مولا غازی عباس کی فضیلت اگر میں اپنی اس نجس زبان کو حوض کوثر سے پاک کر کے لاؤں اور اس کے بعد مولا غازی عباس کے فضائل کو بیان کروں تب بھی مولا غازی عباس کے فضائل کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک جزاک اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ عباس باب ولا ہے. عباس زہرا کی دعا ہے. عباس حسین کا بھروسہ ہے. عباس سقائے سکینہ ہے. عباس حیدر کی تمنا ہے. عباس میدان کا غازی ہے. تاریخ اسلام میں جو معیار علی کا وہ معیار عباس کا، جو مرتبہ علی کا وہ مرتبہ عباس کا، جو رتبہ علی کا وہ رتبہ عباس کا، جو کمال علی کا وہ کمال عباس کا، جو جمال علی کا وہ جمال عباس کا. بس فرق اتنا ہے علی شیر خدا ہے، عباس شیر علی ہے. بس فرق اتنا ہے
عباس شیر علی ہے، بس فرق اتنا ہے علی باب امامت ہے، عباس علی باب نبوت ہے، عباس باب امامت ہے، علی باب نبوت ہے، عباس باب امامت ہے، بس فرق اتنا ہے علی محافظ نبوت ہے، عباس محافظ امامت ہے، بس فرق اتنا ہے علی محافظ نبوت ہے، عباس محافظ امامت ہے، بس فرق اتنا ہے علی کل ایمان ہے، عباس کل وفا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں دو منظر ہیں، تاریخ اسلام میں دو منظر ہیں، دو میدان ہیں، ایک خیبر کا میدان ہے، ایک کربلا کا میدان۔ دو علم لینے والے ہیں، دو علم لینے والے ہیں۔ خیبر کے میدان میں علم دینے والے کا نام رسول، خیبر کے میدان میں علم دینے والے کا نام رسول، کربلا کے میدان میں علم دینے والے کا نام حسین، خیبر کے میدان میں علم لینے والے کا نام علی، کربلا کے میدان میں علم لینے والے کا نام عباس۔ جو شان وہاں علم دینے والے کی وہی شان یہاں علم دینے والے کی، جو شان وہاں علم لینے والے کی وہی شان یہاں علم لینے والے کی۔ مگر عزیزو دونوں میدانوں کے مجموع میں ایک بہت بڑا فرق ہے، دونوں میدانوں کے مجموع میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس مجمع کے اندر مولا علی کو علم ملا وہ مجمع اور ہے، بیدار ہے۔ جس مجمع کے اندر مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع اور ہے، جس مجمع کے اندر مولا علی کو علم ملا وہ مجمع کیسا مجمع؟ وہ مجمع ایسا مجمع کہ اس مجمع کے اندر نبی کے دماغ پر شک کرنے والے بھی ہیں، نبی کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے بھی ہیں۔ کیسا مجمع ہے؟ ایسا مجمع کہ نبی کے دماغ پر شک کرنے والے بھی ہیں، نبی کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے بھی ہیں۔ یا جملوں کو بدل کر کہوں کہ جس مجمع کے اندر مولا علی کو علم ملا اس مجمع کے اندر کچھ مردوں کے لباس میں نامرد بھی ہے، کچھ مردوں کے لباس میں نامرد بھی ہے۔ حدیث ہے کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کچھ مردوں کے لباس میں نامرد بھی ہے۔ لیکن جس مجمع کے اندر آپ کے لال علی عباس کو علم ملا وہ مجمع کیسا مجمع؟ قسم خدا کی خود مولا امام حسین نے کہا کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ کربلا کا مجمع کیسا مجمع؟ کربلا کا مجمع ایسا مجمع کہ حبیب ابن مظاہر جیسا بہادر بھی ہے، علی اکبر جیسا شجاع بھی ہے، علی اکبر جیسا شجاع بھی ہے، قاسم جیسا دلیر بھی ہے، اولو محمد جیسے زینب کے دو شیر بھی ہے۔ خیبر کا مجمع اور ہے، کربلا کا مجمع اور ہے۔ میں کہوں گا اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے فاتح باب خیبر، اے قاتل مرحب و اندر، اے وارث رسول، اے شوہر بطول، اے آدم کو توبہ کا ہنر سکھانے والے، اے ابراہیم کا لیا گلزار بنانے والے، اے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے، اے یعقوب کی آنکھوں میں چراغاں فرمانے والے، اے یوسف کو تعبیر خواب سکھانے والے، اے یوسف کو تعبیر خواب سکھانے والے، اے یونس کو بدن مچھلی سے بچانے والے، اے مولا غدیر، اے جناب امیر، اے کتاب مسعود، اے صاحب طول، اے میرے مولا علی، اے میرے آقا علی۔ خیبر کا مجمع اور ہے، کربلا کا مجمع اور ہے۔ جس مجمع کے اندر آپ کو علم ملا وہ مجمع اور ہے، جس مجمع میں آپ کے لال عباس کو علم ملا وہ مجمع اور ہے۔ میں یہ جملہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لال کی فضیلت ہے، آپ اپنے لال کی فضیلت سن کے خوش ہوں گے۔ اے میرے مولا علی، پتھروں کے بیچ سے ہیرے کا نکلنا اور ہے، ہیروں کے بیچ سے ہیرے کا نکلنا ہیروں کے بیچ سے عباس جیسے ہیرے کو علم ملا اور علمدار بنایا۔ مگر عزیزو آج دنیا
اسی عباس کے علم پہ فتوے لگا رہی ہے، اسی عباس کے علم کو بدعت بتا رہی ہے، اور ہم شیعوں پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ تاریخ اسلام میں علم کا کوئی وجود نہیں ملتا. یہ سب شیعوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ سب شیعوں کا بنایا ہوا علم ہے. جبکہ عزیزو حقیقت یہ ہے کہ جس دور کے اندر میرا صاحب قرآن کا وجود نہیں ملتا، اس دور میں علم کا وجود ملتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور پڑھیے کہ جناب آدم کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. قابیل نے کیا حابیل کا قتل، جناب شیش بنے جناب آدم کے وارث. اب جناب شیش میں اور قابیل میں ہوئی جنگ. تاریخ نے لکھا کہ قابیل چلا نیزے لے کر، تلواریں لے کر، خنجر لے کر جو اس دور کے تھے، لیکن جناب شیش چلے علم لے کر. بہت توجہ، جناب شیش چلے علم لے کر. بھائی اب دو لشکر ہیں، ایک قاتل کا لشکر، ایک مقتول کا لشکر، ایک ظالم کا لشکر، ایک مظلوم کا لشکر. اب پتہ کیسے چلے کون سا لشکر ظالم کا ہے، کون سا لشکر مظلوم کا ہے، کون سا لشکر قاتل کا ہے، کون سا لشکر مقتول کا ہے؟ پہچان بنا علم، پہچان بنا علم. جس مجمع میں جس لشکر کے پاس علم تھا وہ مظلوم کا لشکر، وہ مقتول کا لشکر، لیکن جہاں علم نہیں تھا وہ قاتل کا لشکر، وہ ظالم کا لشکر. لیجیے عزیزو قانون وہیں سے بنا کہ علم مظلوموں کے ماننے والوں کے یہاں ملتا ہے، ظالموں کے یہاں علم نہیں ملتا. ظالموں کے یہاں علم نہیں ملتا. علامہ مجلسی علم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر شب جمعہ اللہ جناب جبرائیل کو ایک علم لے کے بھیجتا ہے، اور جناب جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد خانہ کعبہ پہ اس کو لگا کر چلے جاتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ دیکھیں کعبہ عمارت بھی ہے، کعبے پہ کالا کپڑا بھی ہے، اور کعبے کی چھت پہ علم بھی ہے. وہ جو پہنچ گیا اسے میرا سلام. کعبہ عمارت بھی ہے، کعبے پہ کالا کپڑا بھی ہے، کعبے کی چھت پہ علم بھی ہے. اما جبرائیل کعبے کو کعبہ بنانے آتے ہیں یا خانہ بنانے آتے ہیں؟ کعبہ بنانے آتے ہیں یا خانہ. پھر علامہ مجلسی نے لکھا کہ علم کے بارے میں کہ ہر وقت امام آخر کے آگے ایک علم رہتا ہے، ان کے سامنے ہر وقت علم موجود رہتا ہے، اور امام اس علم کو دیکھتے رہتے ہیں. اور جب ظہور کا وقت ہوگا تو علم سے آواز آئے گی کہ قائم اٹھو، قیام کرو، ظہور کا وقت ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں بولنے کی طاقت ہے، علم میں کلام کرنے کی طاقت ہے، علم میں گفتگو کرنے کی طاقت ہے. ایک طبقہ ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ علم سے دعائیں مانگنے سے کیا فائدہ، علم سے منتیں مانگنے سے کیا فائدہ. یہ تمہاری کچھ سنتا ہے، یہ تمہیں کچھ دیتا ہے. اما جس کے علم میں بولنے کی طاقت ہو تو اس کے علم میں بانٹنے کی طاقت نہ ہوگی. جس کے علم میں بولنے کی طاقت ہو کہ اس کے علم میں بانٹنے کی طاقت نہ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آخری محمد سے کلام کرے گا علم کے وسیلے سے، علم کے ذریعے. بھائی جب اللہ نے پہلے محمد کو معراج پہ بلایا تو لہجہ علی کو وسیلہ بنایا، لہجہ علی کو ذریعہ بنایا. آخری محمد سے بولے گا علم کے وسیلے سے، آخری محمد سے کلام کرے گا علم کے وسیلے سے. تو جملہ آپ کے حوالے کیسے سن لیجئے گا، آخری محمد سے بولے گا علم کے وسیلے سے. ارے زمانے والوں، پہلے لہجہ علی کو تولو، بعد میں علم کے لیے بولو. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. نعرے حیدری، جزاک اللہ. سبحان بعد میں علم کے لیے بولو. جزاک اللہ. پہلے یہ عباس کے علم پہ دنیا فتوے لگا رہی ہے. بہرحال میرا جو آج کا موضوع تھا وہ مجھے مولا عباس کے جنگ کا پہلو پڑھنا تھا. اور آپ نے مولا کائنات کی جتنی جوانی کی جنگیں ہیں وہ پڑھی بھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی. لیکن ایک جنگ ہے مولا کی جو ضعیفی کی ہے، جو جنگ صفین کی ہے. جس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ صفین، جو کس سے چلی؟ امیر شام کے لشکر سے، معاویہ کے لشکر سے 9 مہینے 7 مہینے کچھ دن وہ جنگ چلی. اس جنگ میں ایک واقعہ ہے
اس کو مجھے نقل کرنا، اور اس کے بعد مجلس رحمت تمام۔ اس میں ایک واقعہ ہے لیلۃ الحریر کے نام سے، چمکتی ہوئی رات کا واقعہ، جس رات قیامت کی لڑائی ہوئی، گھماسان جنگ ہوئی، پوری کی پوری رات قیامت کی لڑائی ہوئی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مولا کا سارا لشکر زخمی ہے، سارا کا سارا لشکر گھائل ہے۔ ایک مرتبہ لشکر مولا کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی اب جنگ روک دیجئے، اس لیے کہ ہمارے بدن پر جو زخم ہے ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم اس کا مرہم پٹی کریں، ہم اس کا درمان کریں، اور جو ہڈیاں ہماری ٹوٹ گئی ہم ان پر پٹیاں باندھیں۔ مالک اشتر آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی جنگ روک دیجئے، کس لیے؟ کہ اس لیے کہ سارا لشکر زخمی ہے، سارا لشکر گھائل ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا ایک ٹیلے پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک آواز تھی کہ مالک آج جنگ نہیں رکے گی، مالک آج جنگ نہیں رکے گی۔ مالک نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا سارا لشکر زخمی ہے، سارا لشکر گھائل ہے، پھر لڑے گا کون؟ پھر لڑے گا کون؟ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ مالک آج میرا بیٹا لڑے گا، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ اتنا کہنا تھا، ایک کونے سے امام حسن کھڑے ہوئے، کہا بابا اجازت، کہا حسن میرے لال بیٹھ جاؤ۔ ایک کونے سے امام حسین کھڑے ہوئے، کہا بابا اجازت، کہا میرے لال حسین بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ حسنین نے کہا بابا جان آپ نے تو کہا کہ آج میرا بیٹا لڑے گا۔ ایک مرتبہ علی مسکرائے، علی مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا حسنین تم مباہلے سے محمد کے بیٹے ہو، آج میرا بیٹا پاس لڑے گا، آج میرا بیٹا عباس لڑے گا۔ اور اس کے بعد ایک مولا نے صدا دی این ابوالفضل العباس۔ ایک مرتبہ ایک مجمع سے عباس اٹھے، کہا جی بابا، کہ میرے لال نزدیک آؤ۔ عباس قریب پہنچے، ایک مرتبہ میرے مولا نے امامہ اتارا، عباس کے سر پر رکھا، اپنی نقاب اتاری، عباس کو پہنائی، اپنی تلوار عباس کے ہاتھوں میں دی، اور اپنی سواری تلتل پر عباس کو سوار کرایا۔ عباس میدان میں پہنچے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ عباس جنگ صفین میں آئے، میدان صفین میں آئے، اور آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ میمنہ کو میسرہ پہ الٹا، میسرہ کو میمنہ پہ الٹا، قلب لشکر کو چیرا۔ سارا لشکر عباس کو علی سمجھ رہا ہے، سارا لشکر عباس کو علی سمجھ رہا ہے۔ علی ہے جو ٹیلے سے اپنے بیٹے عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں، حسنین ہے جو اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان میں ایک پہلوان آیا جس کا نام ہے ابن شوشہ۔ ایک مرتبہ امیر شام ابن شوشہ کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ ابن شوشہ کا کیا ہوا؟ کہ سارے لشکر پر علی حاوی ہے، تو جتنے پیسے کے ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، تو جتنی مال و دولت کے ہم تجھے دینے کو تیار ہے، بس علی کا کام تمام کر دے، علی کو قتل کر دے، علی کو مار دے۔ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا، ابن شوشہ کہتا ہے کہ امیر شام ہم تمہاری دولت کے لالچ میں اپنا وجود ختم نہیں کرائیں گے، تمہارے دولت کے چکر میں۔ عزیزو یہ بڑا غرور میں تھا، بڑا گھمنڈ میں تھا، اور کہتا ہے کہ میں اکیلا 40 لوگوں سے لڑتا ہوں، میں جانا مانا پہلوان ہوں، علی سے لڑنے میں میری بے عزتی ہے۔ ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے کب ابن شوشہ علی پورے لشکر پر حاوی ہے، اور تو کہتا ہے کہ علی سے لڑنے میں میری بے عزتی ہے، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو ایک مرتبہ ابن شوشہ کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور علی کے لیے ایک بیٹا کافی ہے، کب بلا اپنے بیٹوں کو۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، پہلے بیٹے کو میدان میں بھیجا، عباس کے سامنے آئے، عباس نے وار کیا، اس کے 2 ہوئے۔ اس نے دوسرے کو بھیجا، عباس نے وار کیا، اس کے بھی 2 ہوئے۔ اب اس نے تیسرے کو بھیجا، عباس نے وار کیا، اس کے بھی 2 ہوئے۔ اس نے چوتھے کو بھیجا، عباس نے وار کیا، اس کے بھی 2 ہوئے۔ ایک مرتبہ امیر شام کا پورا لشکر چلانے لگا، فہر علی تیری شجاعت، فہر علی تیری بہادری، فہر علی تیری بہادری، فہر علی تیری بہادری۔ پہلے کو مارا، فہر علی تیری شجاعت، دوسرے کو مارا، فہر علی تیری شجاعت، تیسرے کو مارا، فہر علی تیری شجاعت، چوتھے کو مارا۔ ایک مرتبہ امریاس نے امیر شام کے لشکر سے کہا ابے تم ہماری طرف ہو یا علی کی طرف؟ ہماری طرف ہو یا علی کی طرف؟ اس کے 4 بیٹوں کو عباس نے فنار کر دیا۔ اسے غصہ آیا، جلال آیا، اور جلال کی
حالت میں گھوڑے پر سوار وہ تلوار کو لہراتا ہوا جھومتا ہوا میدان صفین میں آیا اور آنے کے بعد علی کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ یا علی بڑی تمنا تھی کہ میں تمہیں ماروں، بڑی تمنا تھی کہ میں تمہیں قتل کروں، بڑی میری تمنا تھی کہ میں تمہیں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچاؤں، آج موقع مل گیا۔ دیکھیے اہل بیت کسی کو دھوکے سے نہیں مارتے، کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتے۔ سارا لشکر عباس کو علی سمجھ رہا ہے، ابن شوشہ عباس کو علی سمجھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے نقاب کے پیچھے سے کہا کہ ابن شوشہ میں علی نہیں ابن علی ہوں، ابن شوشہ میں علی نہیں ابن علی ہوں۔ کہ ٹھیک ہے پہلے بیٹے کو ماروں گا، باپ میدان میں خود آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وار کرنا شروع کیا، وار کرتا جاتا ہے، عباس وار کو روکتے جاتے ہیں، وہ کھسیا کھسیا کے وار کرتا ہے، عباس مسکرا مسکرا کے وار روکتے ہیں۔ جب وہ وار کرتا تھک گیا، ایک مرتبہ جب وہ وار کرتا تھک گیا، اب ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ ابن شوشہ سنبھل، اب ہم وار کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے جب میرا مولا نے وار کیا، سارے لشکر کو ایسا لگا کہ وار خالی چلا گیا، سارے لشکر کو ایسا لگا کہ عباس کا وار بیکار ہو گیا۔ مگر ایک مرتبہ اب جو ابن شوشہ کا گھوڑا ہلا تو آدھا دھڑ ادھر گرا، آدھا امیر شام اپنے خیمے سے نکلا، باہر علی تیری شجاعت، باہر علی تیری شجاعت، باہر علی تیری شجاعت۔ اب میرے مولا سے سنبھلا نہ گیا، میرے مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان صفین میں آئے۔ عباس کے پاس آنے کے بعد چہرے سے نقاب اتاری اور نقاب اتارنے کے بعد امیر شام کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ امیر شام پہچان لے یہ علی نہیں ابن علی ہے۔ امیر شام یہ علی نہیں ہے، یہ ابن علی ہے۔ دیکھیں تاریخ اسلام میں دو بڑے دھوکے ہیں جس کا ذکر ہوا، ایک شب ہجرت نبی کا دھوکہ، ایک جنگ صفین علی کا دھوکہ۔ شب ہجرت کیا ہوا؟ شب ہجرت رات بھر کفار علی کو نبی سمجھتے رہے، اور جنگ صفین دن بھر شامی عباس کو علی سمجھتے رہے، عباس کو علی سمجھتے رہے۔ اے میرے مولا علی، اے میرے آقا علی، یہ جملہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لال کی فضیلت ہے۔ اے میرے مولا علی، آپ نبی بنے مگر رات کے اندھیرے میں، عباس علی بنے مگر دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں مگر رات کے اجالے میں، رات کے دن کے اجالے میں۔ دیکھیے صرف ایسا نہیں ہے کہ عباس، دیکھیں اکثر خطبہ اور ذاکرین صرف شجاعت مولا عباس، اور بہرحال ہمارے عوام میں بھی جب عباس سے نام آتا ہے تو ہر کوئی جری بن جاتا ہے، یعنی شجاعت ہی دکھاتا ہے، جبکہ شجاعت صرف مولا شجاع نہیں تھے۔ بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل، صرف مولا شجاع نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت زندگی کی ایک کمال کو کہا جاتا ہے، اور عباس ایک کمال کا نام نہیں ہے، کھلے کمال کو عباس کہا جاتا ہے۔ ہر صفت عباس کے اندر موجود ہے، صرف شجاعت نہیں۔ آپ برادری کو دیکھیں گے، بھائی سے بھائی کا رابطہ دیکھیں گے، عباس کے اندر بہترین، اطاعت کا عباس کے اندر بہترین۔ لیکن ایک جو مجھے عرض کرنا اور اس کے بعد رحمت تمام، وہ ہے خوبصورت۔ میرے مولا خوبصورت بھی بہت تھے، عباس بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے نہیں، بنی ہاشم کا چاند۔ عباس بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مولا کائنات کی طرف سے سختی سے منع تھا کہ آپ نقاب پہن کے باہر جاتے تھے، نقاب اوڑھ کے۔ کتنے برس تک آپ نے نقاب کی حالت میں ہی جب گھر سے باہر نکلتے تھے، اور طبری تو روضۃ الاحباب میں لکھتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ جناب ام البنین نے ایک نظر بد کا تعویذ آپ کے بازو پہ باندھا تھا، ایک نظر بد کا تعویذ آپ کے بازو پہ باندھا تھا، اور کہتا ہے کہ جب عباس گھر سے نکلتے تھے تو ایک صدا ہوتی تھی کہ دوڑو عباس جا رہے ہیں،
دوڑو عباس جا رہے ہیں جمال عباس خوبصورتی عباس جمال عباس میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ کون ہے جو جمال عباس کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں یہ شام والے نہیں ہے یہ مکہ والے نہیں ہے یہ عراق والے نہیں ہے یہ مدینے والے ہیں مدینے والے کون کہ جنہوں نے جمال رسول کو دیکھا جنہوں نے جمال علی کو دیکھا جنہوں نے جمال حسن کو دیکھا جنہوں نے جمال حسین کو دیکھا ارے بدصورتوں میں خوبصورت ہونا اور ہے خوبصورت کے درمیان خوبصورت ہونا عباس خوبصورتوں میں خوبصورت عباس حسینوں میں حسین عباس چاند میں چاند ہے اور قمر بنی ہاشم کا چاند کاش کہ اس طرح عباس جنگ کرتے اس طرح سب نے کی عزیزو 8 تاریخ ہے آج ہمارے یہاں سے ہندوستان اور پاکستان سے سکہ بنتے تھے اور ایک مولا عباس کا علم برآمد ہوتا تھا ایک ضعیفہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک ضعیفہ کا ایک جوان تھا جو ہر سال 8 محرم کو مولا عباس کا علم اٹھایا کرتا تھا ایک سال آیا کہ اس کا جوان اس دنیا سے چلا گیا جیسے ہی 8 محرم آئے اس ضعیفہ نے رونا شروع کیا پڑوسیوں نے آ کر اس کو ہمدردی دی دلاسا دیا ہے ضعیفہ کیا ہوا تیرا بیٹا نہیں ہے تو ہمارا بیٹا تیرا بیٹا ہے ہمارا جوان تیرا جوان ہے ہم تیرے بچے کے بدلے میں علم اٹھائیں گے کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کبھی رو کس لیے رہی ہے کہ میں اپنے بچے کے جانے پہ گریہ نہیں کر رہی ہوں بلکہ میں گریہ اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ ہر سال میرے گھر سے میرا جوان بڑی شان سے علم اٹھاتا تھا عباس کا علم بڑی شان سے اٹھاتا تھا مگر اس سال وہ نہیں ہے اللہ جانے کہ میں شہزادی کو میں عباس کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ شان سے کیا پتا اس شان سے علم اٹھے یا نہ اٹھے عزیزو 8 محرم آئی اس کے گھر سے بڑی شان سے علم اٹھا عاشور گزری عاشور کا گزرنا تھا شام غریبہ آئی اب ماں کی ممتا نے ایک مرتبہ جوش مارا اور اس کو اپنے جوان کی یاد آ گئی جیسے جوان کی یاد آ گئی وہ گھر سے اپنے جوان کی قبر پہ پہنچی اور قبر پہ پہنچنے کے بعد اس کام اپنے ایک نوحہ اپنے جوان کی قبر پہ پڑھ کے آتی ہوں میں نے مولا حسین کو تو پرسہ دے دیا اب جیسے وہ قبرستان میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے ایک معظمہ ہے جو اس کے جوان کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے ایک معظمہ ہے جو اس کی جوان کی قبر پہ اس جوان کی قبر پہ رو رہی ہے ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے معظمہ شاید تمہیں غلطی ہو گئی یہ تمہارے بیٹے کی قبر نہیں ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے یہ میرے جوان کی قبر ہے ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے کیسے کہ معظمہ نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے حسین آج اس دنیا سے چلے گئے حسین کا گھر اجڑ گیا ایک مرتبہ وہ معظمہ کہتی ہے کہ وہ معظمہ کہتی وہ ضعیفہ کہتی ہے اے معظمہ یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے میں آج حسین کو رو چکی میں اپنے بیٹے پر رونے آئی ہوں ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا اے ضعیفہ پہچان میں فاطمہ ہوں ارے مجھے گوارا نہیں تم میرے بیٹے پر رو اور میں تمہارے بیٹوں پر نہ رو اللہ اکبر مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے بعد 2 مصائب کے 2 جملے پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد بھی 2 مجلسیں ہیں ایک رات میں مجلس آپ کو سننے بس 2 جملے مصائب کو پڑھتا ہوں ہاں چیزوں دیکھیں عباس بڑی ٹھارس سے جب تک عباس خیمے میں رہے ہیں نا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اہل حرم کی طرف نظریں اٹھائے جب تک عباس رہے ہیں شہزادی کو بیویوں کو بڑی ٹھارس تھی اپنی چادر کی مگر ہاں جب وہ وقت آیا کہ عباس فرات کی جانب چلے تو زینب نے تمام بیویوں کو اٹھایا بلانے کے بعد ایک جملہ کہا بیویوں میں نے جو تمہاری پردے کی ضمانت لی تھی رضا کی ضمانت لی تھی اب میں اپنی ضمانت کو واپس لیتی ہوں کہا شہزادی کیا ہوا کبھی بھی زینب کیا ہوا کچوں پردے کی ٹھارسا ارے جس کی وجہ سے میں مطمئن تھی اب وہ عباس بھی فرات پہ جا رہا ہے عزیز و تاریخ نے لکھا روایت کے جملے ہے کہ عباس نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے 4000 یا 10,000 کا لشکر فرات پہ تعینات تھا کہ کسی صورت میں پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے لیکن عباس کو پانی کی وہ عباس کو پانی کی جو چاہت تھی اتنی چاہت تھی کہ نیزے سے اتنی دور لشکر کو بھگایا اور بھگانے کے بعد ترائی میں گھوڑے کو اتارا اور پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد اب جو خیام حسینی کی طرف چلے ہیں تو جتنی فوج چلی گئی تھی اس نے واپس آنا شروع کیا جب عباس آئے ہیں تو ایک تیر بھی
یہ عباس کو نہیں لگا، مگر اب جو عباس جا رہے ہیں تو اپنی پرواہ نہیں ہے، صرف مشکیزے کی پرواہ ہے، کسی طرح مشکیزہ خیمے تک چلا جائے، کسی طرح خیام حسینی تک پانی چلا جائے، اور اب راستہ جو اختیار کیا وہ کھجور کی طرف سے، تاکہ اگر تیر لگے تو مجھے لگے مگر مشکیزہ بچ جائے۔ مگر عزیزو ایک ظالم نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ تھوڑی دور چلے ہیں، جو کربلا گئے ہیں وہ دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ایک شانہ قلم ہوا اور جہاں پہ دوسرا شانہ قلم ہوا اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی میرا مولا اتنا دور بغیر ہاتھوں کے چلا ہے، اتنا دور میرے مولا نے بغیر ہاتھوں کے سفر کیا۔ عزیزو وقت بھی آیا کہ جب ہرملا نے ایک تیر مشکیزے کا نشانہ لیا اور مشکیزے پہ تیر لگا، عباس پانی بہ گیا، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، اب گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ لیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب میرے مولا فرات پہ پہنچے، کچھ دور چلے گرے، کچھ اٹھایا، پھر کچھ دور چلے کچھ گرے، پھر کچھ اٹھایا۔ جانتے کیا اٹھایا؟ عباس کے بازو کو اٹھایا۔ عباس کے بازو کو اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ عباس کے پاس پہنچے، عباس کو پاس پہنچے، سر سانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹا لیا، کہا غلام زادہ ہوں، کہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہے، آپ میرا سر آپ کے سانوں میں اچھا نہیں لگتا۔ کہا عباس آخری وقت ہے، چاہ رہے ہو کیا کچھ حاجت ہے؟ کہا مولا میری دو حاجتیں ہیں، پہلی مرتبہ جب دنیا میں آیا تو میں نے آپ کی زیارت کی، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ کب زیارت کر لو کہ ایک آنکھ میں خون جمع ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے، کہ کس طریقے سے زیارت کروں۔ ایک مرتبہ امام نے خون کو صاف کیا، آنکھوں سے تیر کو نکالا، دوسری حاجت بیان کی۔ عباس کہتا ہے مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ امام حسین نے کہا عباس خدا تمہیں اجر عظیم دے، تم نے دنیا میں جب تک زندہ تھے جب بھی میری مدد کی، اب اس دنیا سے جا رہے ہو تو بھی میری مدد کرے ہو۔ جانتے ہیں کیسی مدد؟ ارے 57 برس کا ضعیف بھائی، 34 برس کے ضعیف، 34 برس کے جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھاتا؟ عباس نے یہ زحمت بھی نہ دی۔ بس آخری جملہ میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ امام علم کو لے کر چلے، ادھر سکینہ در خیمہ پر تمام بچوں سے کہہ رہی تھی اے بچوں ارے دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، جلدی نہ کرنا پانی لینے میں، میں سب سے پہلے اصغر کو پلاؤں گی، اس کے بعد سب میں تقسیم کروں گی۔ مگر عزیزو غضب ہو گیا کہ کیا دیکھا، علم تو آیا مگر علمدار نہ آیا۔ سکینہ عطت پیاسی رہ گئی، سکینہ کی آس بھول گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارات جواز محمد آل محمد کا ان آوازوں پر اپنا رحم نازل فرما۔ پروردگارات جواز محمد آل محمد کا ہمارے گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما۔ پروردگارات جواز مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ان ہاتھوں کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر اپنی رحمت برکت مغفرت نعمت نازل فرما۔ پروردگارات جواز مولا عباس کا یہ جو کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے معبود اس بیماری کو جلد سے جلد ختم فرما، اس کو نیست و نابود فرما، اور ہماری سب سے اہم دعا ہمارے امام آخر بزرگوں میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔